اب جب بل آیا میں نے بل دیکھا 45,000 پتہ نہیں 838 روپے کی کتنے اور اس کو رہنے دو لائیو لوگوں کو پتہ لگے میرا حال کیا کر دیا آپ نے رہنے دو اس کو پہلی بار مجھے ہارٹ کا اٹیک ہوا یہ کیا ظلم کر رہے ہو آپ ہمارے ساتھ ارے بھائی یہ کون ماموں لگتے ہیں ہمارے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر بچہ جو ہے یوٹیوب پہ آ رہا ہے اور پیسے کما رہا ہے اس قدر بیہودگی ہے اماں بھی ناچ رہی ہے ابا بھی ناچ رہے ہیں ادھر بیٹھے بچے بھی یہ کوئی آئنسٹائن ہوتا ہے ان حکومتوں کے پاس جو ایجادات کرتا اور پکڑائی بھی نہیں دیتا السلام علیکم گیم آف فارسٹ کی طرف سے میں ہوں آپ کا میزبان وقاص احمد اور آج جو ہے ہمارے ساتھ پاکستان کی ایک نامور شخصیت موجود ہیں جن کو آپ برسوں سے جانتے ہیں اور ان کی ایک آواز اوانے بالا تک پہنچ جاتی ہے جی ہاں میں راشد محمود صاحب کی بات کر رہا ہوں راشد محمود صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ جو ہے آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ یہاں تشریف لے کے آئے اور جو ہے آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم نکال کے دیا اٹس اے پلیئر فار می بیٹا کسی بھی پازیٹیو کاز کے لیے بینگ اے ہیومن بھی اور خاص طور پر پاکستانی ہونے کے لیے میرے فرائض میں شامل تھا یہ ساری تیری باتوں کا جواب دینا راشد صاحب میرا پہلا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ جیسے آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے بجلی کے بلوں پہ اور اس سے لوگوں میں شعور بھی آیا کہ ہمیں بھی آواز اٹھانی چاہیے اور میں خود اپنی بات کروں تو میرے بھی 2 گھروں کا بل اتنا آیا کہ وہ پچھلے پوری زندگی میں اتنا نہیں آیا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ حکومت کو نظر ثانی کرنی چاہیے بجلی کی قیمتوں میں سب سے پہلے تو بیٹا میں تجھے یہ جو حج کی سعادت تجھے اللہ نے بلایا ہوا اپنے گھر میں نبی کے دربار سے ہو کے آئے اس کی مبارکباد دیتا ہوں اب تیرے سوال جو تو نے کیا مجھے اس کا جواب ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے غور اس پہ کرو یہ کہہ رہا ہے بات بڑی ہو تو وہ سب جگہ سنی جاتی ہے رابرٹ ڈی نیرو صرف اس کی شکل دیکھتا رہوں گا مگر وہ کچھ کر نہیں رہا بلوں کی جو بات ہے بیٹا اب جب بل آیا میں نے بل دیکھا 45,000 پتہ نہیں 838 روپے کی کتنے میرا بڑا ہی مجھے ٹارچر ہوا بھائی کہا گیا تھا کہ 200 یونٹ جو ہے مفت ہوگا دوسرے نے کہا تھا کہ 300 یونٹ تک آپ جائیں گے بل لگے وہ کہیں گے گورنمنٹ نے جمع کرا دیے کوئی کہتے تھے اتنا معاف ہو جائے گا کتنا اتنا معاف ہو جائے مت معاف کرو یار کب معاف کرتے ہو آپ جتنی میں نے بجلی استعمال کی ہے اس کا ریٹ مجھے تو پتہ ہی نہیں یہ کوئی آئنسٹائن ہوتا ہے ان حکومتوں کے پاس جو ایجادات کرتے اور پکڑائی بھی نہیں دیتا کون سا وہ ایٹم بم بنا رہا ہے کہ ہم اس کو پکڑ بھی نہیں کہ کیا اس کی کیا بنایا ہے اس نے بل پتہ نہیں کس میری جو کنزمپشن تھی وہ 701 یونٹ تھی اس یونٹس کی قیمت 29,000 کچھ روپے چلو یار یہ بڑا ہوا چلو 1 مہینہ تو ہم نے اپنے ذرا تھوڑا سا ریلیکس ہو کے سو گئے رات کو میرے پاس تھا کہ یہ میرا دینا چلو میں حکم حاکم عمر کے مفادات میں مان لیتا ہوں کہ یار آپ نے مہنگا بھی کر دیا تو میں نے استعمال کیا تو میں دیتا ہوں اب اس پہ 16.5 لاکھ روپے کے مختلف ٹیکسز ہیں یہ وہ سائنسدان ایجاد کرتے جو پکڑائی بھی نہیں دیتے سیلز ٹیکس فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیکس پتہ نہیں کون سا ٹیکس اور اس کے بعد پھر نہیں پتہ کون سا ٹیکس ارے یہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہا کہ ٹیکس میرا احتجاج اس پہ تھا اس پہ میں نے احتجاج کیا کہ یہ کیا ظلم کر رہے ہو آپ ہمارے تو ارباب اختیار کے لیے ہر چیز مفت بالکل مفت اور پھر مرات جو بھی حکومت آتی ہے وہ ملٹی پلائی کرتی چلی جائے آپ کے علم میں روز آپ سن رہے ایوان صدر کے بھی بڑھا دیا گیا وہاں بھی کر دیا وہ بھی کر آپ کرو یار کرتے رہو مجھے کوئی اعتراض نہیں یہ ہماری جڑوں سے نکال کے کرو گی یہ سارے کا سارا کچھ ہم نے کیا قصور کیا ہوا ہم ہر اس چیز کی پیسے دیتے جو ہمیں یہاں سے ہوئی تو بجلی تو 8 بار تو لائٹ جاتی ہم پھر بھی بھر رہے تو یہ انڈیو جو ہم پہ جبر تھا میرا احتجاج اس پہ تھا اور جو بات آپ کے دل سے نکلتی ہے وہ دوسرے کے بھی کانوں
کہ راستے دل میں اترتی. تو اگر میری نیچر نے اس کو آن کیا تو کرنا چاہیے. پہلے کیوں نہیں بولے وہ سارے کے سارے؟ جب تک کوئی اپنے حقوق کے لیے اپنے رائٹس کے لیے بولے گا نہیں. اور پھر میری ایک دوسری بات, میں تیرا سارا جتنا تیرا میٹر ہے, جتنے سوال ہے, تم ان بٹوین جہاں انٹرپٹ کرنا چاہو وہ کر. میں ایک آخری حد تک تجھے سارا یہ سینیریو جو ہے میں بتا دیتا ہوں. میرے ملک میں جتنے ارباب, کسی سیاسی جماعت کی بات نہیں, ٹوٹل جتنی سیاسی ریناؤنڈ بڑی جماعت ہے, سب پہ ایلیگیشن, ان کی جائیداد وہاں, ان کی وہاں, ان کی فلاں کی وہاں. میں تو نہیں کہہ رہا, آپ کے ادارے کہہ رہے ہیں, آپ کی عدلیہ کہہ رہی, آپ کی ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے, آپ خود ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں. تو اس میں ہمارا قصور کیا ہے؟ میرے ملک میں اس قدر قرضے ہو گئے کہ ہماری آنے والی نسلیں اگلے 100 سال تک اس کو نہیں اتار سکتی. ارے بچہ جو پیدا ہوتا ہے راؤنڈ اباؤٹ 3 لاکھ, جب اس نے پیدا ہونا, یہ پیدا ہوا تو 3 لاکھ نکال گئے, پیدا ہو گیا تو میری زمین پہ. سود کا نظام, بینگ اے مسلم, ہم سب کے یہ بلیو ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے. آپ قرضوں پہ قرضے لیے جا رہے اور پھر منتیں کر کر کے کیا ہے, کیا کہتے ہیں, IMF, اس پہ ہمارے بلیو سے ایمان آ گئے. اللہ کے حکم کو ہم نہیں مان رہے. آپ منتیں کر کر کے ان سے جو لیتے وہ واپس اسی سود میں چلا جاتا ہے. کیسے خوشحالی آئے گی میرے ملک؟ اچھا راشد صاحب, آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کے زمانے میں ایک آرٹسٹ بننا بڑا مشکل کام تھا. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر بچہ جو ہے یوٹیوب پہ آ رہا ہے اور پیسے کما رہا ہے. آپ کا جو ہے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھو بیٹا, یہ ٹیکنالوجی میں جب یہ آج تو میرا بڑا دل خوش ہوا کہ دیکھو یار کیسی آسانیاں مل گئی ہیں ہمیں. بے شمار ہماری کمیونٹی میں سے بے شمار لوگوں کو یہ شکوہ اور گلا ہوتا تھا کہ یار ایک سکل ہے مجھے موقع نہیں مل رہا, مجھے کوئی چانس نہیں دے رہا. تو میں نے کہا کہ یہ جو آپشنز آئی ہیں اس میں وہ اپنی سکل جو ہے وہ پورٹرے کریں گے اور لوگ ان کو بلا لیں. اور جنہوں نے پازیٹیولی اس میں اپنی سکل کو پورٹرے کیا وہ سروائیو کر رہے ہیں. لیکن اس کو مس یوز کیا, اس قدر بےہودگیاں. اماں بھی ناچ رہی ہے, ابا بھی ناچ رہے ہیں, ادھر بیٹھے بچے بھی. یہ بربادیوں کی پیسہ کسی بھی شکل میں مل جائے. ارے رب کے پاس نہیں جانا, جواب نہیں دینا. یہ حرام ہے جو آپ اس طرح کے چالے کر کے نیشن کو بھی برباد کر. سن لو میرے اس کلپ پہ کسی پتہ نہیں کون, اللہ اس کا بھلا کرے, اس نے کیا کیا, یہ کل کے پرسوں ایک پوسٹ آئی ہے, میرے ایک دوست نے مجھے بھیجی. اس میں انہوں نے لکھا, ہمارے پہلے بھی کئیوں کو مار چکے ہوئے یوٹیوبر میاں صاحب کے بارے میں کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں یہی بات انہوں نے ہمارے لیونگ لیجنڈ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کو کئی بار مارا گیا. پھر اس کے بعد اب مجھے بھی مار دیا گیا کہ مجھے اٹھا لیا گیا ہے کیونکہ میں نے ایک کلپ کسی کے خلاف, میں نے تو کسی کے خلاف نہیں بنایا, میں نے تو اپنی بات کی ہے. اور ان سارے عوام کی ہے جو اس وجہ سے پریشان اور دے نہیں پا رہے بل. تو اس میں مجھے بھی کہ راشد محمود کو اٹھا لیا گیا, اس پر تشدد کیا اور تشدد کی وجہ سے وہ انتقال فرما چکے. میں پڑھ کے ہنسا کہ ابے الو, میں تو ابھی زندہ ہوں, 4 بار مجھ پہ اٹیک ہوا اور پھر بھی میں زندہ ہوں. تو میرے رب نے میرے ذمے کو کام رکھا ہوا جو مجھے کر کے جان, وہ شاید یہی تھا کہ کتارسس کیا تو اب لوگ بولنا شروع. اچھا راشد صاحب, آپ عمران خان صاحب سے بھی جو ہے خوش نہیں تھے اور موجودہ حکومت جو کہ نون لیگ کی ہے, میاں صاحب ہیں, ان سے بھی خوش نہیں ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو بیڑا پار ہے وہ کون سی جو ہے ہماری پارٹی کروائے گی, یا ایسی کوئی پارٹی ہے ہی نہیں کہ جو ہم پاکستان کو خوشحالی دے گی؟ دیکھو بیٹا, سب سے پہلے تم نے کہا میں خوش نہیں ہوں. یہ سارے میرے فینز ہیں, پیپل پارٹی ہو, نون لیگ ہو, PTI ہو. ان کے بڑے مجھے دیکھ کے جوان بوڑھے ہو گئے, بچے جوان.
مجھے کسی پہ کوئی طرح نہیں، میری سب مجھ سے پیار کرتے ہیں ایز اے آرٹسٹ. میرا یہ احتجاج جو ہے وہ رائٹس کا ہے، ہیومن رائٹس، پاکستانی کے رائٹس. اس میں کون سی ایسی بات ہے جو میں غلط کر رہا ہوں؟ اس کا آپ جیسے کہ کون سی حکومت کر پائے؟ دیکھو میرا بیٹا، جب تک میرے ملک سے قرضوں کا بوجھ نہیں اترے گا، یہ سود کا نظام ختم نہیں ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت نہ خوشحالی لا سکے گی، نہ نیشن. جنگ رب کے ساتھ ہے. سود کے نظام میں رہنے والا فرد واحد ہو، نیشن ہو، رب کے ساتھ لڑائی، اس میں کون خوشحالی کا معجزے اب نہیں ہوتے بیٹا. جو ہم نے ایکٹ کر رہے ہیں اس کا ریئیکٹ پازیٹیو ایکٹ ہے تو پازیٹیو ریئیکٹ ہوگا. خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. جب تک میرے ملک سے یہ قرض کی لعنت ختم نہیں ہوگی، یہ سود کا نظام ختم نہیں ہوگا، یہاں کوئی خوشحالی، کوئی بہتری نہیں. اسی طرح لوگ پستے رہیں گے اور مرتے رہیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی ایگزسٹنگ پارٹی میں جو ہے کوئی ہے کہ جو یہ نظام ختم کرے؟ میں بتاتا ہوں، ساری پارٹیاں ہیں، سب مل کے آؤ، کروڑوں اربوں خربوں بلینئرز ہو آپ سارے کے سارے، جو ایسا کہا جاتا. کسی کے فلاں ہیں، کسی کے ارے فور گاڈ سیک، آپ سب کی شناخت پاکستان ہے. آپ اپنے سارے ایسٹس جو ہیں نا اس پاکستان میں لے ہو، اپنے اپنے کمرے اپنے اپنے محل میں بیٹھو، کسی کو مت بتاؤ. اللہ کی طرف دیکھ کے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں بھائی کسی سے، آپ سے دانستہ ہوئی نادانستہ اور ہوئی یا نہیں ہوئی یہ آپ جانتے ہوں گے. اللہ میں ہمیں روز یہی کہا گیا کہ فلاں یہ لوٹ کے لے گیا، فلاں یہ لے گیا، لے گیا. روز ہوتا ہے. یا تو میں غلط کہہ رہا ہوں، ہوتا ہے نا روز. ہر ایک کی ایلیگیشن تو دنیا بھر میں بھی میڈیا یہی کہتا. آپ سارا کچھ اپنے یہاں لے آؤ، اپنے اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھو، اللہ میاں سے کہو کہ اللہ میاں اگر ہوئی آپ سے کوتاہی، مجھے نہیں پتہ یہ سچ ہے یہ غلط، لیکن ہمیں کہا ہے یہی اپنے رب سے ایکسکیوز کر لو کہ مالک غلطی ہو گئی ہے غلطی. آپ جب دل سے کچھ کرو گے تو ایک سیکنڈ میں وہ معاف کرتا ہے. اور جب آپ سارا کچھ اپنا یہیں زمین پہ لے آؤ گے تو آپ یقین کر لو یہی نیشن جو چیخے مار رہی کہ مر گئے مر گئے مر گئے، وہ آپ کے ہاتھ چومے گی، آپ سب کے ہاتھ چومے گی. بالکل ایسے. اور پھر رب جو ہے اس کے ہاتھ میں آپ پسندیدہ مقبول ہو جائے. یار یہ جائیدادیں میرا باپ لے گیا کوئی جو میں لے، کوئی یہاں سے کچھ نہیں. آپ کا کوئی عمل ہوگا تو لے کے. ہماری تمنا صرف اس زمین پہ جائیدادیں بنانے کی، جنت میں ایک کارنر پلاٹ نہیں چاہیے. میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ پازیٹیو ہو کے اپنی زمین سے جڑ جائیے. اللہ میاں بھی کہ ہاں بھی آپ پسندیدہ اور مقبول ہو جاؤ گے اور اپنی نیشن میں. راشد صاحب آج کل ایک کلپ وائرل ہوا ہے ساحل ادیم صاحب کا اور خلیل الرحمان صاحب کا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو خواتین ہیں، ساحل ادیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ 95% خواتین ہیں وہ جاہل ہیں. تو آپ کا اس بارے میں کیا جو ہے رد عمل ہے؟ دیکھو یہ جو خلیل الرحمان قمر ہے وہ میں اس کے بزرگ دوستوں میں میری ساری زندگی کا ساتھی. ان کے آغاز سے لے کے اسلام موجود تک ہم سہیلیاں ہیں دونوں. میں اس کا بزرگ منڈا ہوں، اس کا وہ لاڑ. اور ساحل ادیم جو ہے یہ ادیم ہاشمی صاحب کا بیٹا. ادیم ہاشمی صاحب سے بھی ریڈیو کے زمانے میں ٹیلی ویژن کے زمانے سے ہماری شناسائی رہی ہے. تو میں اگر اسے بہت قریبی دوست تو نہیں لیکن ان سے ایک زندگی کا تعلق رہا. اور جو ہے نا سب کو یہ اس طرح کہہ دینا میں اسے مناسب نہیں سمجھتا. عورت جو ہے جاہل ہے یا فلاں ہے یا فلاں ہے فلاں، آپ کو اتنے بڑے کوئی وہ نہیں ہو خلیل جبران کے آپ کی ہر بات جو ہم آن کر لیں گے. میرا ریلیجن جو ہے میری تو دیکھ رہے ہو کیا حال ہو گیا. میرے ریلیجن میں عورت کو سوری پانی دے دو پانی دے دو پانی دے دو. اس کو رہنے دو، لائیو لوگوں کو پتہ لگے میرا حال کیا کر دیا آپ نے. رہنے دو اس کو.
میرے اسلام میں عورت جنت، ابھی ہم رونا پیٹا کر رہے تھے کہ اللہ کا وجود تو جنت میں جائے. میرے رب نے جو ہر مسلمان کا مطمئن نظر ہے کہ مجھے جنت مل جائے. میری اور ماں میری عورت ہے نا، اس کے قدموں کے نیچے رکھتی ہوئی. تو میں اردو بازار کے جو دانشور ہیں ان پہ بلیو نہیں کرتا. آپ کنٹروورسی کر کے، یہ بھی مجھے، میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن وہ جس باپ کا بیٹا ہے اس سے وہ بہت اچھے شاعر تھے کہ سامنے بیٹھا تھا میرے اور وہ میرا نہ تھا. یہ ایک مصرع مجھے اس کی یاد ہے. ادیم ہاشمی بہت اچھے بڑے اعلیٰ پائے کے شاعر. خلیل الرحمن قمر بھی ہے، وہ بھی میں اس کے قلم کا فین ہوں. مجھے 100 آئیڈیالوجی اعتراضات ہیں اس پہ، میں کرتا بھی ہوں، لیکن وہ اس وقت میرے جو جتنے اس سب کانٹیننٹ میں لکھنے والے، جو عطا اللہ نے اس کو دی ہوئی ہے وہ بہت کم لوگوں کو ہے. اس نے ان کو اگر سیکنڈ کیا تو پتہ نہیں وہ کس کیفیت میں ہوگا. وہ ویسے بڑا جاگتا ہوا انسان ہے. محبت میں کہہ گیا، یہ کس طرح کہہ گیا نہیں، اس طرح کی بات جو ہے نا، عورت کا احترام جو ہے وہ بڑا ضروری. اور سب 95% جاہل ہے. بھائی یہ کس ملک کی بات کر رہے ہو؟ ہم پاکستان میں رہتے ہو، تم بھی پاکستان میں ہی ہو. تو یہ کچھ مناسب بات نہیں ہے. تو اس پہ ان کو ایکسکیوز کرنا چاہیے تھا چیزیں. میں نے نہیں دیکھا وہ پروگرام. اور اگر خلیل ان کو سیکنڈ کر رہے تھے تو اس میں کچھ اور بھی کانفلکٹ ہوگا جو نہ آپ کے علم میں نہ میرے علم میں. بالکل. اچھا، ادھر جو جس لڑکی نے ان سے کویشچن کیا اور اس کے بعد جو ہے انہیں سوری کرنے کا بولا، وہ جو تھی انہی کے چینل کی اینکر تھی، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ ساری کنٹروورسی کریٹ کی. دیکھو بیٹا، یہ کچھ کھوچل لوگ ہیں، بھرے پڑے. کھوچل کا لفظ جو ہے نا وہ زیادہ واضح اور آسان ہوتا، پہنچ جاتا. تو بے شمار ہمارے گمکس کریٹ کیے جاتے ہیں، ریٹنگ، ویورشپ، کنٹراڈکشن اس طرح کی رکھ کے. تو یہ ان کا کہنا غلط ہے. اور اگر انہوں نے یہ جان بوجھ کے سارا کریٹ کیا تو میں اس پہ بھی، مجھے تو اچھا نہیں لگا. کس طرح آپ ساری عورتوں کو جاہل نہیں کہیں یار، یہ کچھ کہنا مناسب نہیں ہے. اور آپ پڑھے لکھے بندوں کا اس طرح کا کہنا. خلیل کے جب عورتوں کے بارے میں بات کی تھی تو میں نے سب سے پہلے سیکنڈ کیا تھا اس کے. جب وہ کیا کون سی تھی وہ خاتون جو ہے جن کے سرمد کیا تھا اس کی، ماروی سر. تو تب اس نے کیا غلط کہا تھا؟ اس نے ڈیسائیڈڈ بات، یہ غلط ہے تو اس نے غلط کہا تھا. لیکن اس میں جو ہے بڑا مارجن ہے. آپ نے سب کو آلموسٹ کہہ دیا. ارے بھائی اس میں تیری بھی اماں شامل ہے، میری بھی اماں شامل ہے، خلیل صاحب کی اماں بھی شامل ہے اس میں. تو ڈونٹ ڈو اٹ اگین. اپنی بات کو کرتے ہوئے ذرا تھوڑا سا سوچ سمجھ کے کیجیے گا. آپ بڑے اچھے باپ کے بیٹے ہو، آپ بھی اچھے ہو. میں نے کبھی سنی نہیں آپ کے وہ سارے جو گفتگو کرتے ہو، لیکن اب میں کوشش کروں گا سننے کی. تو ہو جاتی ہے بعض دفعہ زبان سے کچھ ایسی نہ چاہتے ہوئے بھی باتیں نکل جاتی. مجھے یقین ہے کہ یہ انٹرپریٹیشن جو انہیں کہی ہے تو وہ یہ کہیں فلو میں نکل گئی ہو ان سے. اور خلیل نے اگر نہیں فلو میں تو نہیں، انہوں نے اس کے اوپر جسٹیفکیشن بھی دی ہے کہ تابوت آپ کو پتہ ہے نہیں پتہ تو آپ جاہل ہیں. انہوں کو تو یار خلیل جبران نواں پیدا ہو گیا میرے ملک میں. ایسا نہیں ہے بیٹا. ساحل ندیم نے ادیم ہاشمی ان کے بابا کا نام تھا. ان کے بہت اچھا اور کمپیٹنٹ بڑا بھاری بھرکم آدمی تھا. اور اگر خلیل اس کو سیکنڈ کر رہا ہے تو مجھے یہ سارے کا سارا کہیں سے لے کے دیکھنا پڑے گا. تو میں نے تو اپنی جو آپ نے بتایا اس کے حساب سے جواب دے دیا. اچھا راشد صاحب، آپ کے کافی فین ہیں اور بہت جو ہے میری 3 نسلیں ہیں آپ کو جانتی ہیں. میرے دادا، میرے والد صاحب اور میں بچپن سے جو آپ کے ڈرامے دیکھتا آ رہا ہوں. اور آج کل کی نسل تو تھوڑا سے آپ کی جو ہے شناخت اتنی نہیں ہے، لیکن جو پرانے ہیں ان لوگوں میں آپ بہت پاپولر ہیں. نئی نسل کو میرے احتجاج نے شناخت کروا دیا. جنہوں نے میرا ڈرامہ نہیں دیکھا ان کو بھی. جی. تو آپ نے کبھی ایسا کوئی بیان یا کچھ ایسی
آپ سے کنٹروورسی کریٹ ہوئی ہے جس پہ آپ کو کوئی سخت رد عمل ہوا ہو یا کرٹیسزم فیس کرنی ہو؟ میں نے بیٹا کبھی ایسی کوئی بات ہی نہیں زندگی میں کی ہوئی. میں بڑا فیکٹس بلیور ہوں. میرے رب کی رضاؤں سے میں نے ساری زندگی گزاری ہوئی. میں کوئی بہودہ بات یا حرکت کروں گا یا کوئی انڈیو بات کروں گا تو اسی پہ احتجاج ہو. میری بات بڑے پیار سے سنتے ہیں لوگ اور سیکنڈ بھی کرتے ہیں. اس کا ثبوت یہ میرا احتجاج ہے. لوگوں نے اس کو سیکنڈ اب ہوتا نہیں ہوتا یہ میرے اختیار میں تو نہیں ہے, لیکن میں نے اپنی اس پریولیج کو اپنی ذات کے حوالے سے کہ میرے جیسا بندہ چیخ رہا ہے یار اتنے سارے پیسے میری جڑوں سے نکال رہے, کام ہمارے بند کر دیے تو ہم چوری کر کے دیں پیسے. اسی میں ایک اور سوال کرتے ہیں کہ کافی جو ہے پارٹیاں بھی احتجاج کرتی ہیں, لوگ بھی احتجاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن آپ کا احتجاج جو ہے وہ حکومت پاکستان تک ڈائریکٹ پہنچ جاتا ہے. اس کے پیچھے آپ کیا راز سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام بھی ہو جاتا ہے؟ اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے جو بات بیٹا دل سے نکلتی وہ دل تک پہنچتی ہے. میرا یہ احتجاج جو یہ سارے میرے اپنے ہیں یار. میں تو وہ فرد ہوں اس زمین کا کہ حب علی میں نہ صحیح بغض معاویہ میں بھی کمیونٹی کے لیے کوئی بہتری کی بات ہوئی تو میں نے کہا یہ ہونی چاہیے, فائدہ ہونا چاہیے نیشن کا, زمین کا. تو میں وہ کنٹروورسی والا آدمی نہیں ہوں. ایک کتارسس تھا میری سیلف تھا کہ یار یہ کہے کہ ہم سے ظلم کر کے اتنے پیسے کہاں سے لایا. یہ ان کے پچھلے ادوار میں بہت زیادہ بلن دن رات جب اے سی چلاتے تو 25,000 سے زیادہ نہیں ہوتا. راشد محمود صاحب, کوئی آپ کی ایسی خواہش جس کے پیچھے آپ نے دن رات محنت کی ہو اور وہ اچیو نہ ہوئی ہو یا اچیو ہوگی ہو, اس کے بارے میں آپ بتائیں. دیکھو بیٹا میرا جو شعبہ ہے جس سے میری شناخت اس میں سے اللہ نے بڑی کامیابی اور میں نے اتنا کچھ وہ کیا کہ یہاں کہیں میرے لوگ جو وہ خواہش رکھتے کیوں, ایک میری خواہش پوری نہیں ہوئی. میں اللہ میاں کے پاس جانے سے پہلے چاہتا تھا کہ میں اپنی نیشن کو حضرت علامہ کے خواب جو ہے اس کی جو تعبیر ہے وہ دیکھوں. آزاد ملک ہمیں مل گیا, ہم نے اس میں مادر پدر آزادیاں شروع کر دی کہ میرے مالک ہمیں خبر ہے ہم ہیں چراغ آخر شب, ہمارے پاس اندھیرا نہیں اجالا ہے. یہ ہے کب یہ مجھے نہیں پتا. اچھا راشد صاحب, گیم آف فارسٹ کے پلیٹ فارم سے آخری کوشچن آپ سے کرتا ہوں جی کہ عمران خان کی کوئی ایک بات آپ کو جو اچھی لگتی ہو؟ آئیڈیالوجی جو وہ لے کے آئے تھے لیکن اس کے فزیکل اس پہ امپلیمنٹس وہ بھی نہیں کر سکے. اچھا, جب وہ عہدے سے اپنے جسم سے ہٹ گئے تو تب انہوں نے کہا کہ جی میں تھا لیکن مجھے کام تو کرنے نہیں دیا گیا, میں جو کرنا تو مجھے کرنے نہیں دیا. تو خان صاحب آپ کیوں بیٹھے رہے وہاں, آپ استعفیٰ دیتے پرائم منسٹرشپ سے آ جاتے, ہم آپ کے پاؤں چومتے, ہاتھ تو بعد کی بات, تب تو آپ بیٹھے رہے. مجھے یہ ڈرامے یہ جو طلاقوں والے اس کے کئی دفعہ اس کے سیکرٹریوں کی آفر آئی, مجھے تو پیسے مل رہے تھے, چیخے مار رہا ہوں کہ کام نہیں مل رہا. مجھے اپنے رب کو بھی اس کے پاس جا کے کیا بتاؤں گا اسے, میں جو ڈرامہ یا جو سیکرٹری اپنی میں ماں بہن بیٹی کے ساتھ ان کو نہیں دکھا سکتا تو میرے پاس کون سی ایسی وہ پریولیج ہے کہ میں لوگوں کے لیے میں نے نہیں کیا. تو مجھے ان کی بات پہ خان صاحب کی یہ ہے کہ آپ کو تب آپ کو احتجاج کرنا چاہیے تھا, تب تو آپ نے نہیں کیا. وائی آپ اس کا جواب دیں, مجھے دے دیں گے تو میں مان لوں گا. تو اور آپ یہ حکومت کرنا جو ہے نا یہ بڑے جگرے کا کام ہے, اور ہماری اس زمین پہ آج تک یہ جگرا کسی نے نہیں رکھا. نہیں بیٹا, بس پتہ نہیں کیا ہے یا کیوں اس حکومتوں میں آ جاتی. جب آپ کچھ کر نہیں سکتے, آپ آ کے کہتے ہو کہ جو ہمارے اختیار میں ہم کیسے کریں, تو بابا اس میں آنے کی کیا ضرورت ہے. آپ ڈگنیٹی وقار سے اپنے گھر بیٹھے رہتے, سب کچھ تو اللہ نے دیا ہوا تھا. تو پھر یہ کوئی لاجک نہیں, یہ کوئی جواب نہیں ہے. اس قوم کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ یہ زمین, یہ کلچر, آپ کی رہتل, آپ کے رسم و رواج, آپ کی ٹریڈیشنز, آپ کے لوگ,
آپ کا ریلیجن، یہ سب کی سب یہ شناخت ہے آپ کی. آپ اپنی زمین سے جڑ کے رہو اور اپنے اندر اپنے رائٹس کی غلط چیز دیکھ رہے ہو تو بولو کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اور اچھی چیز ہو رہی تو اس کو اپریشیٹ کرو اور مل کے کرو. جب تک ہم آپس میں مل نہیں جائیں گے. اسٹرینتھ جمہوریت اس کو کہتے ہیں نا کہ 400 ٹوٹل ووٹ ہے تو 300 چوروں نے مل کے تعداد بڑھا لی تو وہ اربا میں. اگر کاؤنٹنگ یہ سارا کچھ تو آپ بھی پھر اپنی ایک اسٹرینتھ بنا کے اپنی ڈیمانڈ رکھو نا. جب تک ہم سب ایک نہیں ملیں گے، ہم نے مشاورت کرنا چھوڑ دی، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا سب نے کچھ نہ کچھ. ارے لیو اٹ یار. آپ ہم نے عوام ووٹ دے کے بھیجتی ہے، وہاں جا کے بیٹھے ہو کہ ہمارے لیے کوئی آسانی. آپ وہاں سارا ٹنور اس نے یہ کر دیا، ایک دوسرے کو کرتے کرتے وہ چلا گیا، وہ چلے گا آگے پیچھے. کچھ فیکٹ بلیور، حقیقت پسند ہونا چاہیے. راشد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ گیم آف فاریسٹ کے پلیٹ فارم میں آئے. اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، اور آپ جیسے لوگوں کا سایہ جو ہے اس قوم میں قائم رکھے. تو اگین بہت بہت شکریہ، آپ ادھر آئے اور آپ نے اپنے قیمتی وقت جو ہے ہمیں دیا. دیکھو بیٹا، آپ میرے بچے ہو، آپ میری یوتھ. ایک مجھے ایک پریولیج ہے جو مرنے سے پہلے میں ایک ساری زندگی میں ایک خوشی کا جسچر یہ ہے کہ ہم آج بھی اپنے ماضی، اپنے فلیش بیک کا ریفرنس دیتے. مجھے لگ رہا ہے کہ میری یوتھ جو ہے نا وہ فلیش فارورڈ میں ہے. تو یہی ایک پلیئر ہے جو میں فیل کرتا ہوں کہ چلو شکر ہے. تو دیکھو بیٹا، یہ سارا خدا نہ میری کوئی جھگڑا ہے میرا کسی سیاسی، میں کسی سیاسی جماعت کا نہیں، لیکن میں پاکستان کا تو ہوں نا. آپ یار مشاورت کرو آپس میں اور مل جل کے اس زمین ان لوگوں کے لیے سوچو. اس کے لیے آپ کو حکومتوں میں لایا جاتا ہے اور آپ وہ کر نہیں پاتے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو بیٹے، تھینک یو.